بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل الناس اموالهم تکثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل او ليستكثر، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، اس وقت احمد آباد کی عائشہ نامی ایک لڑکی کے خودکشی کا واقعہ سوشل میڈیا پر بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اور لوگ اس پر مختلف چرچے کر رہے ہیں۔ جو ایک ندی میں کود کر خودکشی کر لی، بعد میں اس کے باپ کا جو بیان آیا کہ جہیز کے بار بار مطالبے سے تنگ آ کر کے وہ لڑکی خودکشی کی۔ خودکشی کے یہ واقعات اور خاص طور پر جہیز کے سبب سے یہ کوئی پہلا اور نیا واقعہ نہیں ہے۔ آئے دن اس قسم کے واقعات ہم سنتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ فلاں بچی جہیز کے نام پر اس نے اپنے آپ کو جلا لیا، فلاں بچی نے جہیز کے مطالبوں سے تنگ آ کر اس نے خودکشی کر لی۔ جو سماج کے دین پسند اور غیرت مند لوگوں کے منہ پر ایک بہت بڑا تماچا ہے کہ اس قسم کے واقعے ہم سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، لیکن اس تعلق سے ہماری غیرت بیدار نہیں ہوتی کہ سماج اور معاشرے سے جہیز کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے کوشش کریں اور اس سلسلے میں کوئی مثبت طریقہ اختیار کریں اور منظم کوئی تحریک چلائیں جس سے جہیز کی لعنت کا سماج اور معاشرے سے خاتمہ ہو، یا کم سے کم اس قسم کے واقعات پیش آئے اس پر کنٹرول کیا جا سکے۔ دیکھیے، صحیح مسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، جہیز یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے، سماجی برائیوں میں ایک بہت بڑی برائی ہے۔ اس کے بہت سارے مفاسد، نقصانات ہم آئے دن دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جو شخص لوگوں سے ان کا مال مانگتا ہے، مطالبہ کرتا ہے، حالانکہ وہ ضرورت مند نہیں ہے، فقیر اور محتاج نہیں ہے، مال زیادہ جمانے کے مقصد سے مانگ رہا ہے، تو وہ شخص جو کچھ مال مانگا ہے، مال لیا ہے جہیز کی شکل میں، وہ اس کا مال قیامت کے دن جہنم کے آگ کے انگار کی شکل میں ہوگا۔ فَلْيَسْتَقِلْ أَوْ لِيَسْتَكْثِرْ، چاہے وہ کم مانگے یا زیادہ مانگے، وہ مال اس کا قیامت کے دن جہنم کی آگ کا انگار بن جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں کہا فَإِنَّمَا يَسْأَلُ جَمْرَ جہنم، جہنم کی آگ کے انگار وہ مانگ رہا ہے، چاہے وہ کم مانگے یا زیادہ مانگے۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اوپر کا ہاتھ کا مطلب یہ ہے کہ خرچ کرنے والا ہاتھ، دینے والا ہاتھ، اور نیچے کے ہاتھ سے مطلب لینے والا ہاتھ۔ تو ظاہر ہے کہ جو آدمی دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، وہ عزت دار ہے، اور جو آدمی مانگتا ہے، لیتا ہے، وہ عزت دار نہیں ہو سکتا ہے۔ اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ عزت کی زندگی گزارے، اپنی عزت نفس کا ہمیشہ خیال رکھے۔ بے غیرتی کی زندگی یہ اچھی زندگی نہیں ہے، تو ہمیں اس جانب توجہ دینی چاہیے۔ اور جہیز کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے اور اس برائی پر قابو پانے کے لیے ایک بہت بڑی تحریک یہ ہے
جو ہر شخص اس کو کر سکتا ہے کہ ہم دوسروں کی شادیوں میں بہت تبصرے کرتے ہیں، لیکن جب اپنے بچوں کی شادی کا مسئلہ آتا ہے تو ہم سارے مسائل اور سارے رسم و رواج بھول جاتے ہیں، آزاد ہو جاتے ہیں۔ اس وقت ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں یاد نہیں آتی ہیں اور سب کے ساتھ ہم بھی مل جاتے ہیں۔ تو کم سے کم ہم اپنے بچوں کی شادیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا لحاظ رکھیں اور اس لعنت سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ نوجوان سامنے آئیں اور وہ اپنی شادیوں میں اس بات کا پختہ ارادہ کریں کہ ہم جہیز نہیں لیں گے اور قوم کی غریب بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کریں گے اور ان کو ایسے ہی خودکشی کے واقعات سے اور حرام طریقے سے اپنی خواہشات کی تکمیل سے ہم ان کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ تو ایک تو نوجوان خود اپنی شادی میں اس بات کا پختہ ارادہ کرے کہ ہم جہیز کے لعنت سے بچیں گے اور بغیر کسی مطالبے کے سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق شادی کریں گے، اور اپنے بچوں کی شادیوں میں سرپرست ماں باپ اس جانب توجہ دیں تو دھیرے دھیرے اس کے اثرات سماج اور معاشرے میں پڑیں گے اور دھیرے دھیرے یہ لعنت سماج سے ختم ہوگی۔ ہم یہ چاہیں کہ صرف دوسرے لوگ اس جانب توجہ دیں اور ہر شخص اپنی شادیوں میں ان ساری چیزوں کو بھول جائے، تو اس طرح سے یہ تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ تو ہر شخص اس جانب خود توجہ دے۔ لیکن آپ دیکھیے سماج میں دین پسند طبقہ ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو جہیز لیتے ہیں اور یقیناً لیتے ہیں، لیکن دین پسند طبقہ جہیز لینے کے بہت سے شریفانہ اور خفیہ طریقے بنا لیے۔ لوگوں کے آر اور لوگوں کے طعنوں سے بچنے کے لیے وہ جہیز کے خفیہ اور شریفانہ طریقے مقرر کیے۔ جیسے بعض لوگ جہیز لیتے ہیں لیکن لیتے وقت کیا کہتے ہیں کہ ہم کو تو کچھ نہیں چاہیے، آپ کو اپنی بیٹی کو جو کچھ دینا ہے آپ دے سکتے ہیں۔ یہ سب ہے، ہمارا بیٹے کو کچھ نہیں چاہیے، آپ اپنی بیٹی کو جتنا چاہیں جو کچھ دینا چاہیں دے سکتے ہیں، ہم اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں، اپنے بیٹے کے لیے نہیں مانگ رہے۔ کچھ لوگ جہیز لینے کے لیے اشارہ کیا کرتے ہیں کہ اب تک ہمارے بیٹے کے لیے فلاں فلاں جگہ سے اتنے رشتے آئے اور وہ لوگ اتنا اتنا دے رہے تھے، اب آپ کی مرضی، یعنی وہ ایک اشارہ دے دیتے ہیں، اب اس کے اوپر مزید آپ جتنا چاہیں دے سکتے ہیں۔ فلاں فلاں جگہ سے رشتے آئے، ہم اتنا اتنا دے رہے تھے، ہم نہیں تیار ہوئے، اب آپ کی مرضی، آپ جتنا چاہیں دے سکتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کی خواہش ہے فلاں کمپنی کی اسے گاڑی ہونا، فلاں کار کی خواہش کرتا ہے، اس کی ضد ہے، آپ وہ ایک دلا دیجئے ہمارے بیٹے کو، باقی آپ شادی خوشی سے کر سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہیز میں آپ کو جو کچھ دینا ہے دے سکتے ہیں، لیکن چونکہ ہمارے تعلقات بہت زیادہ ہیں، ہمارا خاندان بڑا ہے، دوستوں کا حلقہ بڑا وسیع ہے، اس لیے ہمارے مہمان بہت آئیں گے اور مہمانوں کی مکمل خاطر تواضع آپ کیجیے، اور باقاعدہ وہ ان کی طرف سے مینو، کھانے کا مینو بنا کر کے دیتے ہیں، اور وہ مینو پورا انتظام ہونا چاہیے، اور اس میں تھوڑی سی بھی کمی بیشی ہو گئی تو باقاعدہ ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جہیز ایک مرتبہ اگر لیں گے تو جہیز آئے گا، ختم ہو جائے گا، اس لیے جہیز کی طرف توجہ نہ دے کر کے وہ جاب والی لڑکی تلاش کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جاب والی لڑکی یہ دودھ دینے والی گائے کی طرح ہوتی ہے جس کے سوتے کبھی بھی خشک نہیں ہوتے، جو ہمیشہ آمدنی کا ایک ذریعہ ہوگا۔ تو اس طریقے سے بہت سارے غلط طریقے، خفیہ طریقے اور شریفانہ طریقے لوگوں نے جہیز کے نام پر بنا لیے ہیں، جس سے بچنا چاہیے۔ کچھ لوگ بہت سارے جگہوں پر جہیز میں سامان دیتے ہیں، تو وہ لوگ آر سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں، کیش لیتے ہیں۔ سامان لیں گے تو دو نقصان ہیں، ایک تو بہو جب سامان لے کر کے آئے گی تو اسے اپنی تحویل میں رکھے گی اور اپنا حق جتائے گی، اس لیے سامان نہ لے کر کے وہ کیش لے لیتے ہیں۔ کیش لے لیں گے تو اس سے بر وقت ہم فائدہ اٹھا لیں گے، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیش لیں گے تو لوگوں کی نظروں سے بھی بچ جائیں گے اور لوگوں میں یہ باور کرائیں گے کہ ہم نے جہیز میں کچھ نہیں لیا ہے، ہم نے تو بڑی سادگی کے ساتھ سنت کے مطابق اپنے بیٹی کی شادی کی۔ تو یہ شریفانہ اور خفیہ طریقے ہیں جو جہیز کے نام پر
سماج اور معاشرے میں چل رہے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے آر اور تانوں سے بچنے کے لیے یہ سب کھیل کھیلتے ہیں. ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ سب کچھ کا مالک اللہ ہے. اللہ تعالیٰ ہماری ہر نقل و حرکت کو دیکھ رہا ہے. اللہ کے سامنے ہمیں کھڑے ہو کر کے اپنی زندگی کا حساب پیش کرنا ہوگا. اس لیے ہم اللہ سے ڈریں اور قوم کی غریب بیٹیوں اور ان کی اور بہنوں کی عزت نفس کا خیال رکھیں. اور جو لوگ ایسے رسم و رواج کو پورا نہیں کر سکتے ہیں اور اتنے سارے مطالبات کو پورا نہیں کر سکتے ہیں, آخر وہ غریب ماں باپ کا قصور کیا ہے؟ جس کی بیٹی جوان ہوتی ہے, کس مصیبت میں جان ہوتی ہے, بوڑھے ماں باپ کے کلیجے پر ایک بھاری چٹان ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سنجیدگی کے ساتھ اس جانب توجہ دیں. اور دیکھیے اللہ رب العالمین ہماری نیت کے مطابق اگر ہم نیک نیتی سے, صدق دل سے ایک اچھے کام کے لیے اگر ہم پہل کریں گے, ارادہ کریں گے اور سنت کے مطابق شادی کر لیں گے, تو ایک تو سامنے والے پر, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے, سامنے والے پر ہمارا ایک احسان ہوگا. زندگی بھر وہ ہماری عزت کریں گے, ہمارے احسان تلے دبے رہیں گے اور ان کی نیک دعائیں ہم کو حاصل ہوتی رہیں گی. دنیا میں بھی ہم سرخرو رہیں گے اور آخرت میں بھی ہم اللہ کی پکڑ سے بچ جائیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے آر اور تانوں سے نہ بچیں, اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کریں. اور جہیز کے نام پر یہ جو کچھ خودکشی کے واقعات بڑھ رہے ہیں, ان واقعات کو ختم کرنے کے لیے ہم کوشش کریں اور سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ ہم اپنے بچوں کی شادی کریں اور نوجوان بھی اس جانب توجہ دیں. اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.